السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ سو اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے پوئم نمبر 11 اور اس پوئم کا نام ہے ڈپارچر اینڈ ارائیول۔ تو اس پوئم کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اور اب ہم کرتے ہیں اپنی اس پوئم کا آغاز۔ فرسٹ آف آل، یہ جو پوئم ہے یہ ایک امریکن شاعر نے لکھی ہے جو کہ 20ویں صدی کو ایک عظیم صدی کیسے بنایا جائے اس کے اوپر ڈسکس کر رہا ہے۔ اس کا جو مین کوسچن ہوگا وہ بھی یہی ہوگا کہ شاعر 20ویں صدی کو ایک عظیم صدی کس طرح تصور کر رہا ہے، اس میں کیا کیا کرنا ہوگا کہ 20ویں صدی ایک عظیم صدی بن سکے۔ اور اس کے کوسچنس کی ڈسکس کریں تو وہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم اسے ایک مرتبہ ریڈ کر لیتے ہیں اور دین ہم اس کے کوسچنس کو ڈسکس کریں گے۔ سو فرسٹ آف آل، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک امریکن شاعر نے یہ پوئم لکھی ہے اور اس میں وہ کیا بتا رہا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی شاعری کے خیالات کی سنجیدگی اور گہرائی پائی جاتی ہے، مطلب کہ وہ گہری بات کر رہا ہے اس پوئم میں۔ وہ اس پوئم کے ذریعے بہت ہی گہرائی میں اتر رہا ہے اور وہ گہری باتیں بتا رہا ہے۔ وہ 20ویں صدی کو شاعرہ ترقی پر گامزن ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مطلب کہ وہ اس تصور کر رہا ہے کہ جو 20ویں صدی ہے وہ ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے خیال میں 20ویں صدی کو صرف اس طرح سے عظیم بنایا جا سکتا ہے کہ اس میں رہنے والے لوگ سخت محنت کریں اور علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اس نظم میں شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم لوگ علم کے سمندر کے ساحل پر کھڑے ہیں اور سمندر کے اندر غوطہ لگانے کے لیے بے چین ہیں، لیکن اس علم کے سمندر میں غوطہ لگانے سے ہم ڈر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس سمندر میں کتنی چٹانیں کھڑی ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ہم پر اعتماد ہو کر اس سمندر میں غوطہ لیتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ یعنی کہ ایک صدی جب ختم ہوتی ہے تو تبھی دوسری صدی شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم ایک صدی سے نکل کے دوسری صدی میں جانے والے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اب ہم جس صدی میں داخل ہوں گے، یعنی کہ 20ویں صدی کی بات کر رہے وہ، کہ جب ہم اس صدی میں داخل ہوں گے تو اس صدی میں ہمیں کون کون سی پریشانیاں آنے والی ہیں۔ یہاں پہ چٹانیں کھڑی ہیں اور رکاوٹیں ہیں، یعنی کہ کتنی پریشانیاں آنے والی ہیں، کتنی مصیبتیں ہم برداشت کرنے والے ہیں، کیا کچھ فیس کرنے والے ہیں، ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ، لیکن ہم ایک جگہ پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک صدی کے ختم ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور آخر کار ہم ایک دوسری صدی میں داخل ہو جائیں گے اور اس صدی میں کون سی ہمیں پریشانیاں آنے والی ہیں، کون سی مشکلات کا سامنا کرنے والا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم اس صدی میں داخل ہو جائیں گے۔ شاعر کا خیال ہے کہ 20ویں صدی نئے چیلنجوں کی صدی ہوگی، یعنی کہ اس میں ہمیں نئے چیلنجز ملیں گے، نئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی، نئی چیزیں ہمیں فیس کرنے کو ملیں گی۔ اس میں نئے مسائل سر اٹھا رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل پر قابو پانے کے لیے سخت محنت کریں۔ نئی ذمہ داریاں ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس صدی میں کتنے بڑے بڑے لیڈرز پیدا ہوں گے، کسی کو کیا پتہ کہ دکھ اور مصائب کو ختم کرنے کے لیے کتنے نئے طریقے ایجاد ہو جائیں گے۔ اس صدی کو بہتر بنانے کے لیے اس صدی کے بیٹوں کو محنت کرنا ہوگی۔ انہیں چاہیے کہ وہ سخت محنت کر کے علم و دانش کا نیا خزانہ آنے والے لوگوں کو عطا کریں۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جو نیک اور اچھے کام کر کے دنیا میں اپنا نام روشن کر لیتے ہیں۔ شاعر کا خیال ہے کہ ہمیں مقصد حیات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، اس وقت ہم ان جگہوں پر جانا چاہیں گے جو ہماری محنت، قربانی اور جدوجہد کی علامت ہوں گی۔ ہم ان جگہوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور اپنی فتوحات پر فخر کریں گے۔
یعنی کہ اس میں سمپلی وہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک صدی کے سرے پر کھڑے ہیں اور وہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ ختم ہوگی دین ہماری نئی صدی شروع ہوگی، اور ہم نے نہیں پتا کہ ہم نے اس صدی میں کیا کیا چیزیں فیس کرنی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس صدی میں کون سے لیڈرز آئیں گے، کون سی نئی ایجادات ہوں گی، کون سے نئے مسائل ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی، کچھ نہیں پتا۔ یہاں پہ وہ ساری چیزیں ازیوم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں ازیوم کرتے ہوئے وہ ان ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ابھی ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے، لیکن یہاں پہ وہ ایک اور چیز ساتھ میں ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہاں اس صدی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کہ اس صدی کے جو بیٹے ہوں گے انہیں محنت کرنی ہوگی، یعنی کہ اس صدی کو مزید اچھی صدی، پچھلی صدی سے اچھا بنانے کے لیے اس صدی کے جو لوگ ہوں گے انہیں سخت محنت کرنی ہوگی، اس طرح کی محنت کرنی ہوگی کہ ان کی اگلی نسل کو اس سے فائدہ ہوگا، اور ان سے جو پہلے گزر چکے ہیں جس طرح سے وہ اپنا نام پیدا کر کے گئے ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنا نام پیدا کریں گے، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ ان جگہوں پر جانے میں خوشی محسوس کریں گے جو انہوں نے اپنے بلبوتے پہ بنائی ہوں گی، یعنی کہ جو ان کی خود کی محنت اور کامیابی سے انہوں نے حاصل کیا ہوگا، وہ ان جگہوں پر جانا میں خوشی محسوس کریں گے۔ سو یہ بیسک آپ کی پوئم تھی، آئی ہوپ سو آپ کو یہ ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس پوئم سے ریلیٹڈ کوسچنز بتا دیتی ہوں۔ ویسے تو اس پوئم سے ریلیٹڈ زیادہ کوسچنز نہیں آتے پیپر میں، لیکن پھر بھی اس میں جو آپ کے امپورٹنٹ کوسچن بنیں گے وہ یہی ہے کہ تھیم ہوگا، مورل ہوگا، میسیج ہوگا۔ تھیم، مورل، میسیج، یہ تین چیزیں یہاں ہیں بس جو کہ آپ نے اس پوئم میں سے کرنی ہیں، تو انہیں اچھی طرح سے کیجیے گا اور اچھی طرح سے آپ کو یہ پوئم سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ایک اور بات یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ نے مجھے اس کا کمنٹ کر کے آنسر کرنا ہے، کیا یہ ایک امیجنری پوئم ہے، کیا یہ ریالٹی بیس پوئم ہے، یہ کس ٹاپک پہ اوپر پوئم ہے، یہ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ اور اب یہاں پہ یہ جو ہے، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو سمری ہوتی ہے یہ پوئم کا ہی پارٹ ہوتی ہے، یعنی کہ پوئم میں جو چیزیں ہمیں ایکسپلین کی جائیں گی وہ یہاں پہ آلریڈی بتا دی جاتی ہیں، یہاں پہ اب آلریڈی یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ اب آگے جب ہم کریں گے اس کے اسٹینزاز جب ہم کریں گے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اسٹینزا دکھا بھی دیتی ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو ہے فرسٹ اسٹینزا، اسٹینڈنگ اپون دا شور آف دا وی ناؤ، جیسے کہ اب وہاں پہ بات کی تھی کہ ہم علم کے ساحل سمندر پر کھڑے ہوئے اسے شک و شبہات کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے غوطہ لگانے سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہیں ہم ایک صدی سے دوسری صدی میں داخل ہونے سے ڈر رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری صدی، یہ صدی ختم ہونے والی ہے اور نئی صدی کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن ہم وہاں پہ کھڑے ہیں، ہم وہ ڈر رہے ہیں نئی صدی میں داخل ہونے کے لیے، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نئی صدی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وی لنگر فار اے مومنٹ بیوٹفلی، مطلب کہ گھبرا رہے ہیں، یہاں پہ ڈر کا ایلیمنٹ بتایا جا رہا ہے۔ دین وی a song upon our lips sail away، اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جلد ہی ہمارے لبوں پر خوشی کا گیت آ جاتا ہے اور ہم اس سمندر میں تیرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بندرگاہ کے پستے کی طرح تیرتے ہیں، ہمارے پاس وہاں پہنچنے کا کوئی نقشہ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہم جب نئی صدی میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کب یہ نئی صدی شروع ہو رہی ہے، کب ہم آغاز ہو رہا ہے اور اس میں کیا کیا ہرڈلس آئیں گی وہ کچھ بھی نہیں پتہ، جسٹ ہم اس نئی صدی میں انٹر ہو رہے ہیں، وہاں بھی ہمیں کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ساری چیزیں ازیوم کی جا رہی ہیں یہاں پہ، اور نہ ہی چٹانوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی روشنی ہوتی ہے، چٹانیں ہمارا راستہ روک لے سکتی ہیں کیونکہ یہ سمندر کی تہہ میں پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن ان مشکلات کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہم جرات کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اب یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں نہیں پتہ، یہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں پتہ کہ اس نئی صدی میں کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑیں گی، کیا کیا ہرڈلس آئیں گی، لیکن کیا ہے اس صدی میں ہمت و جرات کے ساتھ داخل ہونا ہے اور ان ساری چیزوں کو فیس اوور کرنا ہے۔ تو
تو یہ آپ کی بیسک پوئم تھی، اور اس پوئم کو ٹف پوئم بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں سے کچھ ورڈنگز ایسی ہیں، اور ویسے بھی اس پوئم سے اسٹینزاز آتے ہیں، لیکن اس پوئم سے کوسچنز کافی کم آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو جو بتایا ہے مین تھیم، میسیج اور مورل، یہ ہی ہے جو آپ نے اس پوئم میں سے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی یہ پوئم کمپلیٹ ہوگی۔ آئی ہوپ سو آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کہیں سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔